بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تاریخ اسلام کے چینل میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں، تو اس کی آج 42 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہم بیان کر رہے ہیں آج تقدیر مبرم اور تقدیر مہلک۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس میں کوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بدل جائے، اور یہ محال ہے، کیونکہ علم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، بعد میں اس کا علم ہو، اور یہ محال ہے۔ اس لیے تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ یونس 64 نمبر آیت میں اللہ کے کلامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں تقدیر مہلک۔ تقدیر مہلک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو دوسرے کام پر موقف کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ مثلا اگر تمام قوم نور ایمان لے آئی تو اس پر طوفان کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر تمام قوم نو ایمان لے آئی تو ان پر طوفان کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر تمام قوم ایمان نہیں لائی تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قطعیت سے علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اور وہی ام الکتاب ہے۔ اس کا ثبوت اس آیات میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی، اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 2139 ہے۔ اس تقدیر سے مراد تقدیر مہلک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی نفع کو کسی بندہ کی دعا پر موقف کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قطعی طور پر جانتا ہے کہ وہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں، اور اس کا وہ علم ہی تقدیر مبرم ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ابو خزامہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ہم جو دم کراتے ہیں یا دوا اسے علاج کراتے ہیں اور یا پرہیز کرتے ہیں، آیا اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہیں۔ سنن ترمذی کی آیت نمبر 2065 میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ اس مرض میں اس دعا سے مثلا شفا ہوگی، اگر دعا کی تو شفا ہوگی، اور ورنہ نہیں، اور یہ تقدیر مہلک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اور وہی تقدیر مبرم ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، لیکن اس پر قوم اثر نہیں ہوا، لیکن اس کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس پر وہ اور بھاگنے لگ گئے، اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے اور بہت زیادہ تکبر کرنے لگ گئے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ نو کی آیت نمبر 5 سے 7 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، پس میری دعوت سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف فرمائے،
انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا۔ ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل دن اور رات خلوت اور جلوت میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رغبت کرتے، وہ ان سے متنفر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہدایت کا ملنا اور گمراہی میں مبتلا ہونا محض اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے اثر آفرینی سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی انہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف بلاتے تاکہ ان کو مغفرت ہو جائے تو وہ اعتراض کرتے اور آپ علیہ السلام کا واعظ نہ سننے کی کوشش کرتے، اس لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ حق اور صداقت کی کوئی آواز ان کے کانوں تک ہی نہ پہنچے۔ وہ اپنے کفر اور شرک پر اصرار کرتے، اس پر جمے رہتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے واعظ سننے اور اس کے قبول کرنے کی اپنی بڑائی اور انانیت کی خلاف سمجھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو علانیہ اور خفیہ دونوں طرح سے دعوت دی اور ان سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مغفرت فرمانے والا ہے اور وہی ہے مقدس ذات ہے جو تمہارے گناہ کو بخش دے گی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نوح آیت نمبر 8 سے 10، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے ان کو علی اعلان بھی بلایا اور خفیہ طور پہ بھی، پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلند آواز سے بھی تبلیغ کی اور خفیہ طور پر بھی، لیکن قوم پر آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم پر آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسائے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نوح آیت نمبر 11 سے 12 تک، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتلی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت طویل عرصہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لیا اور 40 سال تک ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس سزا کی تدارک کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے شرک اور کفر پر اپنے رب تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنے گناہ کی معافی مانگی، تمہارا رب ذوالجلال تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت اور کشیدگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس پر حزب ذیل آیت دلالت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف 96 نمبر آیت ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ان کے اوپر آسمان اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں ہے، سورہ المائدہ کی 66 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا گیا اور اگر یہ لوگ یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس کو قائم کرتے جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے نیچے سے۔ اور سورہ جن میں ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں، جس کا ترجمہ ہے اور اگر یہ لوگ
راہ راست پر سیدھے چلتے تو ہم ان کو ضرور بہت وافر پانی پلاتے. اور سورہ طلاق میں ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. امام ابن مردودیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو استغفار کی اس لیے تعلیم دی ہے کہ وہ تم کو بخشنا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے استغفار کی توفیق دی گئی وہ مغفر سے مرحوم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 میں. حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس نے اپنے رب ذوالجلال سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں بنو آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم روحیں ہیں. تب اس کے رب ذوالجلال نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا صحیفہ اعمال کو خوش کرے اور بہت زیادہ استغفار کرے. تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے اگلی قصے. اللہ حافظ.